السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز ونز ایکسکلوسیو شو جی. میں فیصل رحمان پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے. آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے جی مختلف ایشوز پہ ہم بات کرتے ہیں. ہماری حال میں ہی ملاقات ہوئی بریگیڈیئر اقبال چودھری صاحب سے. بریگیڈیئر ظفر اقبال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی اس وقت, ہمارے آج کے گیسٹ بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان دا شو. بریگیڈیئر صاحب کا تھوڑا سا میں تعارف خود کراؤں, اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ سال 2005 میں جو 8 اکتوبر کو زلزلہ آیا, کافی تباہی مچی, لاکھوں افراد اس میں ہلاک ہوئے, کئی لاکھ افراد بے گھر ہوئے. لیکن اب آہستہ آہستہ جو زندگی ہے وہاں پر معمول پر آ رہی ہے. گھر گرے, ان گھروں کو کنسٹرکٹ کیا گیا, مساجد شہید ہوئیں ان کو تعمیر کیا گیا دوبارہ سے, اور ایک معمول زندگی کا جو تھا وہ دوبارہ سے شروع ہونے. جن بچوں کے اسکول تباہ ہو گئے تھے ان کے اسکولز بنائے گئے, ہسپتال وہاں پر تباہ ہو گئے, ہسپتالوں کو بنایا گیا. یعنی کہ پورے کا پورا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا اس میں کس طریقے سے این جی اوز نے کردار ادا کیا. ان میں ایک این جی او جو تھی وہ بریگیڈیئر صاحب جس کے صدر بھی ہیں, اس کا فلاح فاؤنڈیشن اس کا نام ہے جی. بیسکلی تو ان کا فاؤنڈیشن فار اویئرنیس لٹریسی ایگریکلچر اینڈ ہیلتھ کے حوالے سے ان کا تھا, لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کافی زیادہ وہاں پر کام کیا. بہت ہی لو کاسٹ گفتگو کے دوران بات ہوگی جی. گھر تعمیر کے جو 2 گھروں کا ہم ایک سنتے تھے کہ جی 2 کمروں کا ایک گھر ہو اور ساتھ میں کچن ہو, بالکل بیسک سٹارٹ کے لیے لوگوں کو دیا گیا. ایسے ایسے علاقے تھے, پہاڑی علاقے تھے, جیسا کہ آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جہاں پر روڈز ختم ہو گئی تھیں, کوئی کسی قسم کا نظام موجود نہیں تھا, نہ ٹیلی فون نہ بجلی. اور کس طریقے سے وہاں پر دوبارہ سے زندگی کو ایک وہ آغاز دیا گیا, وہ سٹارٹ دیا گیا کہ لوگ دوبارہ سے اپنی زندگی کو وہاں پر جینے کے قابل ہو گئے. ایک ٹائم پہ لگتا تھا کہ شاید حکومت بھی فیل ہو گئی ہے, اور بڑے باہر کی این جی اوز بھی آئیں, بڑے بڑے فنڈز کی بھی بات ہوئی, بڑے مسائل سب کچھ. لیکن ہم لوگ کی ہمت, محنت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی تھی اس کی وجہ سے آج حالات کافی زیادہ معمول پر ہیں وہاں پر. بریگیڈیئر صاحب کی جو این جی او ہے جو فلاح فاؤنڈیشن, انہوں نے چکوال سے اس کا سٹارٹ لیا. سکولز کی تعمیر, گھروں کی تعمیر, ہسپتالوں کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر, یہ ایک ان کا سلسلہ تھا. اور ابھی حال ہی میں انہوں نے ایک پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا. آپ کو یاد ہوگا بریگیڈیئر مشتاق بیگ جو کہ سرجن جنرل تھے آرمی میڈیکل کور کے, ان کی شہادت ہوئی. اس حوالے سے بھی یہ وہاں پر ایک بڑا ہسپتال بنا رہے ہیں ان کے علاقے میں. آج کی گفتگو ہوگی ہماری ٹوٹل سوشل ویلفیئر کے حوالے سے آج کے پروگرام میں. بریگیڈیئر صاحب ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان دی شو جی. بریگیڈیئر صاحب تھوڑا سا تو اپنی آپ کچھ تو میں نے جو آپ سے بات چیت کی اس کے حوالے سے بتایا, کچھ میں چاہوں گا آپ اپنی یہ جو فلاح فاؤنڈیشن این جی او ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. تھینک یو ویری مچ. لائک ایوری بڈی ایلس جو آرمی سے ریٹائر ہوتا ہے یا کہیں سے ریٹائر ہوتا ہے, ہی از لوکنگ فارورڈ ٹو سم ادر جاب یا سم تھنگ ایلس ٹو ڈو. Fortunately, I was also looking forward to something else, another job. But just before my retirement, میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا چکوال سے, اپنے پیرنٹس کو مل کے آ رہا تھا. رات کے 10 بجے تھے. میں نے روڈ کے اوپر دیکھا ایک پک اپ ٹرک, ٹویوٹا پک اپ وہاں پہ کھڑی تھی. اس کے باہر 2 عورتیں کھڑی تھیں اور ایک بزرگ آدمی ساتھ تھے. جب میں اتر کے دیکھا میں نے کہا مے بی دے نیڈ ہیلپ. تو ہیلپ کے حوالے سے میں نے ان کو رکا وہاں پہ. جب میں نے دیکھا وہ دونوں عورتیں رو رہی تھی اور وہ جو صاحب تھے وہ بھی افسردہ تھے. میں نے جب پوچھا تو پتہ چلا کہ ان کی بہو جو ہے وہ کسی گاؤں سے لے کے آ رہے تھے اس پک اپ گاڑی میں, کوئی ایمبولینس نہیں تھی. اور وہاں سے وہ دے ور ٹریولنگ ٹو پنڈی, کیونکہ چکوال میں جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل وہاں سے کسی نے ان کو کہہ دیا کہ جی آپ پنڈی لے جائیں, ایک نارمل ڈیلیوری ہے اس کے لیے پنڈی جا رہے تھے. تو وہ دا گرل ہیڈ ڈائڈ, ان کی بہو جو ہے شی ڈائڈ آن دا وے, اس کا بچہ بھی فوت ہو گیا. تو جب میں نے مزید پوچھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہمارے دیہاتوں میں تو بالکل ہی حالات بہت خراب. پھر میں نے ایک سروے کیا بیفور مائی ریٹائرمنٹ کہ ایکچوئل حالات کے غریبوں کے لیے, اینڈ آئی کیم ٹو نو. وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ہماری مائیں بھی مرتی رہی ہیں, ہماری بیٹیاں بھی مریں گی, نتھنگ ول چینج. ہوپلیس ایک سچویشن. بیکاز پیپل ہو میٹر, مجھ جیسے لوگوں پہ طنز کیا اس نے, پیپل ہو میٹر دے ڈونٹ کم بیک ٹو دا ولیج. وہ تو شہروں میں رہتے ہیں, سی ایم ایچ کی فیسلٹیز بہت ہیں, ہاسپٹلس بہت ہیں. دیٹ از ویئر ایوری تھنگ چینجڈ. سر چکوال تو اتنا بڑا ضلع ہے اور بڑا سننے میں آیا کہ جی بڑے کام شام بھی ہوئے ہیں. اکثر وہاں کے دیکھیں جی منسٹرز بھی رہے ہیں وہاں کے, اور چکوال کے بارے میں تو مشہور ہے جی ہر گھر میں فوجی رہتا ہے جی. ہمارا اپنا تعلق بھی اسی علاقے سے بنتا ہے, آپ کا بھی غالباً وہاں سے جنرل مشتاق کی بات کرتے ہیں وہ بھی. تو چکوال از بیسکلی ہب فار آرمی آفیسرز. تو پھر بھی کیا وجہ سر کہ ادھر کیوں نہیں اتنی ترقی نہ ہونے کی؟ ایکچولی وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے ایک اور بات کی, ان کا یہ ہوپلیس سچویشن اس لیے ہے کہ پیپل ہو میٹر وی شوڈ کم بیک. اتنا ملک نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی, صلاحیت دی, سب کچھ کیا. ریٹائرمنٹ کے بعد دے شوڈ کم بیک اینڈ انویسٹ ان دا ولیجز. دیٹ ڈزنٹ ہیپن. وہ تو شہروں میں
सेटल हो गए वहीं पे सेटल रहे। हो जाते, ठीक। उनके बच्चे भी वहीं, और वो बेचारे जो